بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں کچھ عرصہ پہلے بلائیں قید کی گئی تھیں جن کو کسی نے وہاں سے آزاد کر دیا، اور ایک نہیں بلکہ وہ 7 اگر مل جائیں تو بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ اس سے انسانوں کی طاقتیں مل جائیں گی۔ خیر، بڑی مشکل سے ان ساری چڑیلوں کو اسی حویلی میں ایک خاص قسم کا آئینہ تھا، اس میں بند کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ 7ویں چڑیل قید ہو گئی ہے، لیکن ایک رہ گئی تھی۔ وہ کہاں گئی کسی کو نہیں پتا تھا۔ یہ بات جب پتہ چلی تو ان بزرگ نے سبز رنگ کا پتھر لانے کا کہا۔ جب وہ پتھر لایا گیا تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان پر کچھ پڑھ کے وہاں موجود لوگوں کو دیا اور کہا کہ وہ واپس آئے گی ان کو آزاد کروانے۔ جب تک یہ پتھر تمہارے پاس ہے وہ تمہارا کوئی جانی نقصان نہیں کر سکے گی۔ آخر میں بابا جی نے لال رنگ کا چھوٹا سا پتھر بھی اپنی جیب سے نکالا اور وہاں موجود ایک خاتون کو دیا جس نے ہاتھ میں ایک کتاب پکڑی ہوئی تھی، اور پتھر لیتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی سب نے ان سے لال رنگ کے پتھر کو خاتون کو دینے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اس نے ہاتھ میں جو کتاب پکڑی تھی، اس کتاب میں اس چڑیل کو نکالنے، قید کرنے اور اس سے بچنے کے طریقے اور بھی بہت کچھ اس بارے میں ہے، لیکن ختم کرنے کا طریقہ اس میں سے کہیں سے نہیں ملا۔ خیر، اس کتاب کی حفاظت ان کا خاندان کب سے کر رہا ہے، لیکن انہی میں سے کسی نے ان بلاؤں کو آزاد کیا، کیونکہ جیسے ہی یہ پتھر ذرا سا اس جگہ کو چھوئے گا جہاں یہ قید ہے تو یہ پتھر اس وقت ٹوٹ جائے گا اور یہ قید بلائیں آزاد ہو جائیں گی۔ لیکن یہ پتھر اگر ان کو آزاد کر سکتا ہے تو ان سے آپ کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ پہلے جو پتھر تھا وہ اگر ان کو آزاد کرتے ہی ٹوٹ گیا، لیکن یہ پتھر نہیں ٹوٹا۔ اس پتھر سے اگر وہ آزاد ہو بھی گئی تو حویلی سے باہر نہیں جا سکتی۔ حویلی سے وہ کیسے باہر جائیں گی وہ بھی اس کتاب میں لکھا ہے۔ خیر، حفاظت بھی ضروری ہے۔ زین نے بات ختم کر کے زارا کی طرف دیکھا تو اتنی سیریس کنڈیشن میں بھی اس کی ہنسی نکل گئی، کیونکہ زارا میڈم اپنا پورا منہ اور آنکھیں کھولے زین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زین کو اپنے اوپر اس طرح ہنستا دیکھ کر زارا کو تپ چڑھی تو اس نے ہاتھ کا مکہ بنا دیا اور زور سے زین کے بازو پر مارا۔ آپ مجھے پاگل بنا رہے تھے، زارا نے چڑھ کر کہا اور ساتھ ہی غصے سے آنکھیں گھوم کر سامنے دیوار کی طرف دیکھنے لگی۔ زین جو بڑی دلچسپی سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا، اس کی بات سن کر سنجیدہ ہوا اور بولا، نہیں، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب سچ ہے۔ یہ ساری باتیں مجھے میرے دادا ابو نے بتائی ہیں اور اس بات کا ثبوت یہ انگوٹھی ہے۔ زین اپنا سیدھا ہاتھ زارا کے سامنے کرتے ہوئے بولا، جہاں اس کی شہادت کی انگلی میں سبز رنگ کی انگوٹھی چمک رہی تھی تو مجھے یہاں قید کرنے کا مقصد اس چڑیل کا ہی تھا۔ زارا اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہاں، جہاں لال رنگ کا پتھر اس کی شہادت کی ساتھ والی انگلی میں چمک رہا تھا، میرا نہیں خیال اس کو پتہ ہوگا۔ زین بھی اس کے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کرتا ہے، لیکن وہ اپنے مقصد میں تو کامیاب ہو گئی۔ زارا افسردہ سی شکل بنا کر بولی، اس میں تمہاری غلطی نہیں، تمہیں پتہ نہیں تھا۔ زین اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے، جب یہ انگوٹھی میرے پاس تھی تو وہ مجھے کچھ کہہ تو نہیں سکتی تھی، نہ تو میرا یہاں ہونے کا فائدہ۔ زارا نے انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے بات مکمل کی، ہاں، وہ آپ کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتی، لیکن آپ کے سامنے اپنے اپنوں کو تکلیف دے کر کتاب تو آپ سے حاصل کر سکتی ہے۔ گھر کے ذکر سے اس کو سب گھر والے یاد آنے لگے۔ میرے گھر میں سب کیسے ہوں گے؟ زارا اپنے آنسو روکتے ہوئے بات بڑی مشکل سے بولی، انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، تم بس ہمت سے کام لو اور مجھے بتاؤ یہ انگوٹھی تمہیں کس نے دی تھی؟ میری دادی نے۔ کی بات سن کر زین کو اب یقین ہو گیا کہ زارا کے پاس یہ کتاب ہوگی، اس لیے وہ جلدی سے اگلا سوال پوچھتا، اور کوئی کتاب بھی دی تھی نا؟ تو کیا یہ وہی کتاب اور انگوٹھی ہے جس کی بات ابھی آپ نے کی تھی؟ زارا شاکڈ سی حالت میں پوری آنکھیں کھولے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے زین سے پوچھتی ہے، جو اپنی گہرے آنکھیں اس پر ٹکائے ہوئے اس کے جواب کا منتظر ہوتا ہے۔ مطلب تمہارے ہی پاس ہے وہ؟ زارا جلدی سے بتاؤ، تم اگر گھر جانا چاہتی ہو تو تم گھر جانا چاہتی ہو تو تمہیں مجھے بتانا ہوگا۔ زین بے چینی سے پوچھتا ہے، ہاں، میرے پاس ہی ہے وہ، لیکن یہاں نہیں، گھر پر ہے۔ شٹ! زین ہاتھ پر مکہ مارتا ہوا جلدی سے صوفے سے اٹھتا ہے اور بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا کمرے میں چکر کھانے لگتا ہے، لیکن میں نے وہ کتاب آدھی پڑھی ہوئی ہے، ساری نہیں۔ زارا
بولا۔ زارا کی بات سن کر زین جلدی سے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا لکھا ہوا تھا اس میں؟ کیا کیا پڑھا تم نے؟ پلیز مجھے بتاؤ۔ زارا کو زین کی بات نارمل نہیں لگی، لیکن پھر بھی وہ اس کی بات کا جواب دیتی ہے۔ جتنا میں نے پڑھا تھا اس میں ان کی طاقت کا ذکر اور ان کی طاقتیں لکھی ہوئی تھیں۔ زارا کی بات سن کر زین کو مایوسی ہوئی، لیکن وہ پھر بھی امید نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے ایک اور سوال پوچھا۔ کیا کیا طاقتیں لکھی ہوئی تھیں؟ زارا کو زین کے اتنے سوالوں سے تپ چڑھ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے قابو کیا۔ غائب ہونا، کسی کا روپ لینا، کسی کو تصویروں میں قید کرنا، دماغ کو قابو کرنا، اور بھی تھیں لیکن اب مجھے یاد نہیں آ رہی۔ اس سے پہلے وہ آگے بولتا، باہر سے چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ زین اور زارا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس شور سے صاف واضح ہوا کہ سب ایک بار پھر آزاد ہو گئی تھیں، جس کو وہ اپنی باتوں میں فراموش کر چکے تھے، لیکن حویلی سے نکل نہیں پا رہی تھیں۔ بلال تب کا گیا ہوا اب واپس آیا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، اس لیے گھر میں بہت خاموشی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ کسی کے خیال آتے ہی وہ زارا کے کمرے کی طرف گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر اس پر پڑی جو مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بھی بہت پراسرار تھی۔ مجھے پتا تھا تم تو آؤ گے، آخر بہن سے محبت جو ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بھیانک آواز میں بولی۔ اس کی آواز سے یوں لگ رہا تھا جیسے کتنے ہی اسدے پھینک رہے ہو۔ جانتا تھا تو یہ بھی پتا ہوگا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے گرجنے کے انداز میں بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں سب بتاؤں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑا قریب آنا ہوگا۔ اس کے اتنے آسانی سے مان لینے پر زین کو تعجب ہوتا ہے، لیکن اس کی بات سنتے ہی وہ جلدی سے مڑا اور اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، تم میری بہن کی شکل کیوں لی اور بہن کہاں ہے؟ اب تم نے اس کے ساتھ کیا 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 ہے؟ اس نے ایک ہی سانس میں سب سوال کیے اور ساتھ ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے۔ تمہاری بہن خود دیکھ لو کہ کہاں ہے۔ کیسے دیکھوں لوں؟ اس نے کہتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جس کی آنکھیں کالی اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ میری آنکھوں میں دیکھو، نظر آ جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں مزید کالی ہوئیں اور ان میں ایک عجیب سی چمک ابھری تھی۔ بلال نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی پل اس نے خود کو ایک سنسان کمرے میں پایا جہاں کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے غور کیا تو کمرے میں ایک کھڑکی تھی۔ کمرہ ابھی بھی کافی پرانا اور بوسیدہ لگ رہا تھا اور کمرے کے کونوں میں کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس نے تھوڑا قریب جا کر دیکھا تو وہ کوئی لڑکی تھی۔ اس کا منہ دیوار کی طرف تھا اور پشت بلال کی طرف تھی۔ بلال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ لڑکی یکدم اڑی۔ زارا، تم ٹھیک تو ہو؟ رو کیوں رہی ہو؟ بھائی، مجھے بہت درد ہو رہی ہے۔ دیکھے نا، اس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں بلال کی جانب کرتے ہوئے کہا جہاں کیل چبھے ہوئے تھے۔ اوہ، یہ کیسے ہوا؟ بلال فکر مندی سے کہتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں سے کیل نکالنے لگا۔ مجھے نہیں پتا، بس مجھے یہاں سے جانا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اچھا آؤ چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بلال نے اس کا ہاتھ تھاما اور دروازے کی طرف بڑھا، لیکن کیا دروازے کے پیچھے بھی ایک دیوار تھی؟ اس نے مڑ کے زارا کی طرف دیکھا، وہ بھی اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا۔ بلال، یہ کیا کیا تم نے؟ صفوان صاحب کو کسی نے گڑبڑ کا احساس ہوا تو وہ اندر داخل ہوئے جہاں بلال سارے کیل نکال چکا تھا اور اس کو آزاد کر چکا تھا۔ بلال، تم سن رہے ہو نا؟ سفیان صاحب اس کو بازو سے پکڑ کے ہلاتے ہوئے بولے، لیکن وہ ایسے ہی کھڑا رہا۔ اس کی آنکھیں اسی کی طرح ہو گئیں۔ سفیان صاحب ابھی بھی اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کو ان کے بازوؤں پر عجیب سا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنے بازو کی طرف دیکھا، پھر ان کی نظریں کھڑکی کی طرف گئیں۔ وہاں سے وہ چڑیل اپنی زبان نکال کر اس سے ان کے بازو کو جکڑے ہوئے تھی۔ اس نے اپنی زبان کو حرکت دی۔ اس سے پہلے وہ اپنے بچاؤ کے لیے کوئی عمل کرتے، وہ ان کو اٹھا کر زور سے دیوار پر مار کر غائب ہو چکی تھی جس کے پیچھے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے بلال کو بازو سے پکڑا اور لے کر باہر نکل آئے۔ باہر سارے لاؤنج میں ہی کھڑے تھے، عمل بھی ان کے ساتھ تھی۔ سفیان صاحب اور باقی سب عمل کے ہوش میں آتے ہی اس سے پوچھ رہے تھے، جس پر وہ سب کو بتاتی ہے کہ اس نے اس چڑیل کو ان دو بے ہوش آدمیوں کو سیکنڈ میں کھا کر غائب ہوتے دیکھا تھا، لیکن اس وقت اسے یہ سیکنڈ کا کھیل اپنا وہم لگا تھا۔ مگر جس وقت چڑیل نے عمل پر حملہ کیا تو اب اسے یقین ہو گیا ہے اس رات اسی چڑیل نے دو آدمیوں کو کھایا تھا۔ اب آپ میں سے کوئی اس کو کسی کمرے میں بند کرے یا اس وقت اس چڑیل کے قابو میں ہے، وہ جب چاہے اس سے کوئی بھی کام کروا سکتی ہے۔ سفیان صاحب کی بات پر سب نے بلال کی جانب دیکھا، لیکن وہ تو بس سامنے کی طرف دیوار کو دیکھی جا رہا تھا۔ بڑے ابو نے اس کو آگے بڑھ کے اس کے بازو سے پکڑا اور لے کر کونے والے کمرے کی طرف چل دیے۔ وہ بھی کسی ملازم کی طرح ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ اس نے پہلے اس کے استعمال کیوں نہیں کیا؟ اس کے پاس تو بہت سے موقع تھے۔ عثمان صاحب کے سوال پر انہوں نے اس کی جانب دیکھا۔
وہ اتنی طاقتور نہیں کہ وہ اکیلی زیادہ لوگوں کو قابو کر سکے، اور نہ ہی تب اسے کسی کو قابو کرنے کی ضرورت تھی۔ خیر، آپ ہاسپٹل سے کسی بھی طرح ان کو گھر بلائیں، میں نے کسی بھی حال میں آج اس کے پیچھے جانا ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں بلاتا ہوں اور ڈاکٹر سے بھی بات کر لوں گا۔ بڑے ابو کی بات سمجھتے ہوئے اور فون ملاتے ہوئے سائڈ پر ہو گئے۔ اور مجھے آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ انہوں نے لال رنگ کے پتھر کی انگوٹھی کبھی اپنی فیملی میں کسی کے ہاتھ میں پہنے دیکھی ہے؟ سفیان صاحب ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتے ہیں۔ جی، پہلے دادی امی پہنا کرتی تھی، پھر انہوں نے وہ زارا کو دے دی تھی۔ انمول کے جواب پر سفیان صاحب سر ہلاتے ہوئے بولتے ہیں، مطلب وہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ سفیان صاحب ان کو حوصلہ دیتے ہوئے آخری بات خود سے کہتے ہیں، اتنا جان کے کہ زارا ٹھیک ہے تو سب کو کچھ حوصلہ ہوا۔ اچھا، آپ میں سے کسی نے زارا بچے کے پاس کوئی سرخ رنگ کی کتاب بھی دیکھی ہوگی؟ سفیان صاحب کے سوال پر سب سوچ میں پڑ گئے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ جب تیمی کو اپنا خواب یاد آنے لگا جس میں وہ کسی سے کچھ اس طرح کی کتاب کا مطالبہ کر رہی تھی اور بدلے میں وہ ان سے پیسے مانگ رہا تھا، اور اس قسم کے خواب وہ بہت بار دیکھ چکی تھی، ابھی وہ ان خواب کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ عمل کی بات سے وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ حریب کو پتہ ہوگا کیونکہ وہ اور زارا بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے۔ عمل کی بات پر سب نے سر ہلایا کیونکہ وہ واقعی زارا اور حریب ایک دوسرے کے کافی قریب تھیں اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچے بغیر ان کا گزارا نہیں تھا۔ ہم چلیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی وہ گھر آئے آپ فون کر کے میری اس سے بات کروا دینا، اور ہاں، جیسے ہی وہ دونوں آئے تو آپ سب ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر کچھ آیات بتاتا ہوں وہ پڑھنا۔ سفیان صاحب آیات بتا کر باہر جانے لگے کہ دادا جی کی بات پر رک گئے۔ جوان جو ان سے پوچھ رہے تھے کہ بلال کا کیا ہوگا، اس کا بھی مسئلہ انشاءاللہ اس بلا کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر تک حذیفہ حریب کو لے کر واپس آ گیا اور حریب کی طبیعت بھی پہلے سے بہت بہتر لگ رہی تھی۔ کب تک ایسا رہنے کا ارادہ ہے؟ باہر سے آتے شور کی آواز میں عجیب سی چیخوں قہقہوں کا بھی اضافہ ہو گیا تھا جس کو سن کر زارا کی سانس رک رہی تھی۔ وہ اس نے زور سے زین کے بازو کو دبوچ لیا تھا کہ زین کی آواز سے ہوش میں آئی اور اس کا بازو جلدی سے چھوڑ کر ہی کام چلایا۔ مطلب اتنی سیریس سچویشن میں بھی اس کو مذاق سوج رہا تھا۔ تم یہیں رہو اور اگر زارا بھی اپنی جگہ سے ہلی تو دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ اس کو وارن کر کے وہ باہر نکلا۔ کمرے سے باہر کا جائزہ لینے لگا، ایک دم پیچھے سے اس کو دھکا پڑا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ سامنے سے اس کو کوئی آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر آتا وہ دروازہ بند ہونا شروع ہوا۔ اس نے جلدی سے جا کر دروازے کو پکڑا اور بند ہونے سے روکا تاکہ جو بھی آ رہا ہے اندر آ سکے، کیونکہ اتنا ذہن محسوس کر چکا تھا کہ جو کوئی بھی آ رہا ہے اس کے آنے سے جو شور صاحب حویلی میں پڑا تھا وہ کم ہو گیا ہے۔ سفیان بابا جلدی سے اندر آئے اور ایک گہری نظر ذہن پر ڈال کر آس پاس کا جائزہ لیا اور تسبیح پھیرتے وہ آہستہ آہستہ اس کے کمرے تک حصار بنانے لگے جہاں زارا تھی۔ ان کے حصار بناتے ہی جو حویلی میں تھوڑا بہت شور تھا وہ بھی ختم ہوا۔ آن کی آن وہ ساتوں چڑیلیں سامنے آئی اور سفیان صاحب کو قہر آلودہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ زین اندر جا کے کمرے سے زارا کو باہر لے آیا اور زارا نے باہر آ کر جب ان سب کی طرف دیکھا تو نہیں، حقیقتاً اس کے ہوش اڑ گئے کیونکہ ان میں سے ایک کا چہرہ بھی ان کی گردن پر نہیں تھا۔ انہوں نے ہاتھ میں اپنا چہرہ پکڑا ہوا تھا اور آنکھیں ہی آنکھیں تھیں، جبکہ دوسری ہاتھوں کا مجموعہ تھی تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اس سے اگلی ٹانگیں کی ٹانگیں چوتھی کو آپ جانتے ہیں، باقی تین بھی جسم کے حصے رہا تھا جیسے جسم کے سارے پرزے الگ الگ پڑے ہوں۔ تم ایک کام کرو، شمس صاحب کے گھر جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ملی ان کو کوئی کہ نہیں ملی کتاب؟ سفیان صاحب زین کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ زین نے ایک نظر زارا کو دیکھا اور اگلے پل زین کی جگہ دھواں تھا وہ پھر منٹ میں دھواں بھی غائب ہو گیا اور زارا کے لیے سب بڑا شاکڈ تھا۔ اس کا مطلب یہ واقعی اس نے سرگوشی کے انداز میں خود سے اتنا ہی کہا تھا؟ سفیان صاحب نے اس کی بات مکمل کی۔ ہاں، وہ جن ہیں۔ حریب اور حذیفہ کے آتے ہی سب نے اور دادا جی ان دونوں کو سب بتایا اور اس سے اسی کتاب کا پوچھا۔ ہاں، میں نے وہ کتاب زارا کے پاس نہیں دیکھی، لیکن مجھے جس طرح سے رات ہسپتال ایڈمٹ کیا گیا تھا اسی رات دادی میرے خواب میں آئی تھی۔
حریب کی بات سن کر سب کو اپنی آخری امید بھی جاتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن اس کی آخری بات سن کر سب کو حوصلہ ہوا تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ زارا کے کمرے میں جہاں قرآن رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی وہ سرخ اور سبز رنگ والی کتاب رکھی ہے۔ اس کی بات کے مکمل ہوتے ہی انمول جلدی سے زارا کے کمرے میں گئی اور واقعی وہ قرآن پاک کے ساتھ ہی کتاب رکھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کتاب کو نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی۔ وہ جلدی سے کتاب لے کر واپس آئی۔ مجھے دو یہ زارا، حریب کے کہنے پر انمول نے کتاب اسے پکڑا دی اور دوبارہ سے وہ آیات شروع کر دی جس کا سفیان صاحب نے ان سب کو کہا تھا۔ حریب نے جلدی سے کتاب کی جلد کو تھوڑا سا دیکھا تو اس میں سے ایک کاغذ نکلا۔ اس نے وہ کاغذ نکالا اور کھول کر پڑھا۔ اس پر بس اتنا لکھا تھا: ساری ایک ہو تو پتھر ان کے سینے پر رکھ دو، راکھ ہو جائیں گی، نہ دوبارہ نہ آئیں گی۔ ابھی حریب اس بات کو سمجھ ہی رہی تھی اور باقی سارے بھی اسی کے تاثرات کا جائزہ لے رہے تھے کہ زین وہاں آیا اور سائڈ پر کھڑے ہو کر سفیان صاحب کا پیغام دیا، جس کی وجہ سے کوئی بھی اس کا چہرہ نہیں صحیح سے دیکھ سکا۔ حریب نے وہی کاغذ زین کو دے دیا۔ وہ کاغذ لے کر چلا گیا اور سب دوبارہ سے آیات پڑھنے لگے جس کا سفیان صاحب ان کو کہہ کر گئے تھے۔ زین نے واپس آ کر وہ کاغذ سفیان صاحب کو دیا اور ایک بے چین نگاہ زارا پر ڈالی جو صفحات چہرے اور نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں وہ ساری مل کر ایک بڑی بلا بنی ان کی طرف آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوئی ان دیکھی دیوار کی وجہ سے وہ ان تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ سفیان صاحب نے زین اور زارا سے ان دونوں کی انگوٹھیاں لی اور ان میں سے پتھر نکالنے لگے۔ ابھی ایک پتھر ہی نکلا تھا کہ زارا کی نظر دروازے سے اندر آتے بلال کی طرف گئی۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چلتے ہوئے حصار کے اندر جا رہا تھا کہ زارا نے دوڑ کر اس کو ایسا کرنے سے روکا۔ بھائی بلال بھائی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ زارا اس کو روکتے ہوئے بولی، جو ابھی بھی حصار کے اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کو زارا کے روکنے کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ بلال کو بات سے اتنا نظر آ رہا تھا کہ سامنے اس کی بہن ہے جس کو چاروں طرف سے آگ نے گھیرا ہوا ہے، اور اس کو بس اپنی بہن کو بچانا ہے۔ بلال زارا کو دھکا دیتے ہوئے حصار کے اندر چلا گیا۔ زارا کا سر بڑی زور سے ٹیبل پر لگا۔ زین جلدی سے اس کے پاس آیا اور اس کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ زارا نے فوراً اس کو پیچھے کیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے۔ اس کا بھائی موت کے منہ جا رہا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ جاؤ بچا لو اپنے بھائی کو، یہ ایک ہی موقع ہے اس کو بچانے کا۔ سفیان صاحب ہاتھ میں پکڑے پتھر زارا کی جانب کرتے ہوئے بولے۔ زارا نے ایک نظر ان کے ہاتھ کی ہتھیلی پر ڈالی اور ایک بلال پر جو بس ان بلاؤں سے تھوڑا ہی دور تھا۔ اس نے جلدی سے پتھر پکڑا۔ اس کے پتھر پکڑتے ہی سفیان صاحب نے اس کو بس ایک لفظ کہا: سیدھا سینے پر رکھنا۔ زین بھی اس کے پیچھے جانے لگا تو سفیان صاحب نے اس کو روک لیا اور اس نے بڑی مشکل سے خود پر جبر کر کے خود کو اس کے پیچھے جانے سے روکا۔ اور زارا سفیان صاحب کی بات سن کر حصار کے اندر داخل ہو گئی۔ اس وقت اس پر بس ایک جنون سا سوار ہو گیا تھا۔ ان بلاؤں کا ڈر تھا جو ان کی طاقت تھی، اور آج زارا کا ان سے نہ ڈرنا ان کی کمزوری بن رہا تھا۔ بلال اب رک گیا تھا لیکن زارا نے اس کی جانب بھی نہیں دیکھا، بس جا کر ان بلاؤں کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اگلے ہی پل سبز پتھر اس کی طرف پھینکا جو سیدھا جا کر اس کے سینے میں لگا اور تڑپنے لگی۔ ساتھ ہی ان میں دراڑیں پڑنے لگیں اور وہ تڑپنے لگیں۔ وہ نیچے گر گئی۔ زارا چلتے ہوئے ان کے قریب آئی اور ان کے پاس بیٹھ گئی کہ پیچھے سے کسی نے اس کو روکنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے مڑے بغیر اس کو پیچھے دھکا دیا اور ساتھ ہی وہ لال پتھر بھی ان کے سینے پر رکھ دیا، اور اس کے وہاں پتھر رکھتے ہی ایک دھماکہ ہوا۔ بلال جو ان بلاؤں کے سر سے ہی زارا کو روکنے کے لیے آیا، جو زارا کے دھکے مارنے سے ہوش میں آ گیا تھا۔ ایک اور دھماکہ ہوا۔ زارا، زین اور بلال ایک ساتھ چیخے تھے۔ 2 سال بعد کی بات کر رہے تھے۔ سرپرائز انمول، آپ ہی مجھے بتائیں کیا بھائی نے دیا ہے؟ زارا انمول لان میں چیئر پر بیٹھی تھی اور زارا انمول کا سر کھا رہی تھی کیونکہ صبح ہی بلال نے آفس سے فون کیا ہے اور یہ سرپرائز تو ویسے ہی زارا میڈم تو ویسے ہی بھائی بلال کی دیوانی ہے اور بھائی بلال نے اس کے لیے سرپرائز دیا ہے۔ اے گڑیا تنگ نہ کرو، مجھے واقعی سیریس بات کرنی ہے۔ انمول اس کو کافی دیر سے سمجھا رہی تھی کہ اس کو نہیں پتا کیونکہ گھر میں سب نے اس کو خاص طور پر منع کیا تھا کہ زارا کو بتانے سے پتا ویسے سب کو ہی پتا تھا۔ مائی بیوٹیفل وائف اینڈ مائی لولی جول، کیا ہو رہا ہے؟ بلال جو ابھی آفس سے آیا تھا، اس نے ان دونوں کو یہاں بیٹھا دیکھ کر ان کی طرف بڑھا۔ بلال اور انمول اور حذیفہ اور امل کی شادی کو 2 مہینے پہلے ہو چکے تھے، جبکہ حریب اور حمزہ کا ابھی صرف نکاح ہوا تھا۔ شادی حریب کی
پڑھائی ختم ہونے کے بعد طے پانی تھی جس میں ابھی 2 سال باقی، جس میں ابھی 1 سال باقی تھا۔ کچھ نہیں بھائی، آپ بس اب بتا دیں نا کہ آپ کس سرپرائز کی بات کر رہے تھے۔ زارا بلاٹ سے بلال کا بازو پکڑتے ہوئے فرمائش کرتی ہے، ایسا کرو آپ اندر جا کر سب کو کہو کہ تیار ہو جائیں، آج ہم ڈنر پر باہر جائیں گے اور وہی آپ کو سرپرائز بھی بتا دوں گا۔ بلال اس کے گال، اچھا میں بھی سب کو کہتی ہوں، اندر بھاگ کے گئی تاکہ سب کو بتا دے آج کھانا باہر ہے، سو تیاری پوری کر رکھیں۔ بلال اور انمول اس کی جلد بازی دیکھ کر ہنس پڑے۔ جناب آپ کا کیا پروگرام ہے، ایسے ہی جائیں گی کہ کچھ تیاری بھی کرنی ہے؟ کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ انمول کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جو جھٹ سے جلدی سے اندر چلی جاتی ہے، اور بلال اس کی جلد بازی دیکھ کر ہنس پڑتا ہے۔ ارے لڑکی آرام سے، کیا ہو گیا ہے؟ زارا کو یوں اچھلتے دیکھ کر تائی اس کو ٹوکتے ہوئے بولی، وہ کچھ نہیں تائی اماں، حریب اور امل کہاں ہیں؟ زارا آس پاس ان دونوں کو ڈھونڈتے ہوئے بولی، وہ دادا جی کے کمرے میں ہیں۔ تائی اماں کی بتانے کی دیر تھی، زارا دوڑ کے دادا جی کے کمرے میں گئیں۔ زارا کو دیکھ کر تائی اماں کو پتہ نہیں کیوں وہ خواب یاد آتے ہیں جو ان کو دیکھ کر ان کو یاد آیا، لیکن اب جو تائی اماں کو شکر ادا کرتی تھی کہ وہ خواب ہی تھے، حقیقت نہیں تھی، کیونکہ وہ خواب دیکھنے کے بعد وہ اکثر بے چینی کا شکار ہو رہتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ حقیقت وہ نہیں، لیکن ان کو وجود استعمال کرتے ہوئے کوئی اور وہ کتاب ڈھونڈ رہی تھی۔ بے شک وہ ڈھونڈ بھی لیتی اگر زارا کہیں اور رکھتی، اور یہ بات اس بات کو ظاہر کرتی تھی کہ وہ چڑیل بہت عرصے سے ان کے پیچھے تھی، لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ میرا نام زین ہے اور آپ یہ بھی جان گئی ہوں گی کہ میں ایک جن زادہ ہوں، لیکن آپ لوگ میرے بارے میں وہ جانتے ہیں جو بس میں نے بتایا ہے۔ میں اس حویلی میں اکیلا میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ میری فیملی میں میری امی ابو اور میرا چھوٹا بھائی شامل تھے۔ وہ ایک بلا قید نہیں ہوئی تھی، وہ آئی اور میرے امی ابو میرے بھائی کو اس تصویر میں بند کر گئی اور ان سے اس کتاب کا پوچھ رہی تھی جس کا ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اور ان کے رنگ پیلے کے باوجود ان کو تصویر میں بند، اور ان کے سوالات دینے کے باوجود وہ ان کو تصویر میں بند کر گئی۔ میں جلدی سے ایک طرف ہو گیا اس لیے بچ گیا، لیکن مجھے حیرانی اس بات پر ہوتی کہ اس نے مجھے کیوں نہیں بند کیا۔ خیر یہ بات بھی ابھی کھل گئی، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی وہ مجھے بند کر سکتی۔ وہ اسی حویلی میں رہنے لگی۔ پھر ایک رات اس نے آنی کے شوہر کا بھی شکار کیا، اور وہ اکثر رات کو اپنا شکار کرتی اور میں کسی کو بھی نہیں بچا پاتا، لیکن اس رات جب زارا اس کے سارے کزن شرارت کر رہے تھے تو اس کو اس کا من پسندیدہ شکار مل گیا۔ جب وہ حویلی کے اندر آئی، وہ بلا اس کو اندر کی طرف بلا رہی تھی تاکہ اس کا شکار کر سکے۔ مجھے سے رہا نہیں گیا اور میں نے جلدی سے جا کر اس کو پکڑا۔ جب وہ بلا اس کو تقریب دے کر بے ہوش کر چکی تھی، میرے جاتے ہی وہ غائب ہو گئی۔ اگر وہ بے ہوش نہ ہوتی تو کاش میں بھی اس کو کھو دیتا۔ دادی اور وہ لال انگوٹھی جس کے پاس بھی ہوتی تھی، اس کی تصویر یہاں آ جاتی۔ زارا کی بھی تصویر وہاں لگی ہوئی تھی، لیکن بالکل کنارے پہ ہونے کی وجہ سے میں دیکھ نہیں پایا تھا۔ اس کو لے کر میں کمرے میں آیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ باہر جائے اور اس کو کوئی نقصان پہنچے۔ میں اسے ڈانٹ کر یہی رہنے کا کہتا۔ باقی آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا، مجھے زارا سے عشق ہو گیا ہے، لیکن وہ میڈم بھی نہ بہت جذباتی ہے۔ دھماکہ ہوتے ہی 10 فٹ دور گری پڑی تھی۔ اگر میں آگے ہو کے اس کو نہ بچاتا تو آج یہ ہمارے درمیان میں نہ ہوتی۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press bell icon.